ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج کرتارپور منصوبے کا افتتاح کیا ہے، وہاں کشمیریوں کے بارے بات کیا ہے، کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس منصوبے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی عمران خان صاحب نے جو بھی بات کی ہے الحمدللہ اس نے صحیح کی ہے. میرا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے اور میں یہ بات واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی بھی آزاد پاکستان میں جو وزیر اعظم گزرا ہے اس نے کشمیریوں کے بارے میں اس طرح نہ ہی کوئی آواز اٹھائی ہے، نہ کشمیریوں کے حق میں کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بولا ہے. جس نے بھی جو بھی بات کی ہے برسرسری بات کر کے اپنی جان چھڑانے والی بات کی، اور یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور ہر پیج پہ کھڑا ہوا ہے اور صحیح مخلص طریقے سے کھڑا ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی بھی وزیر اعظم نہیں ہے ایسا جس نے کشمیریوں کے حق میں اس طرح بات کی اور کھلے دل سے. اپوزیشن کی طرف سے اس منصوبے کی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان اب سکھوں کو پاکستان بلا رہے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ جب مودی آیا تھا بغیر اجازت مانگے وہ بھی اسی طرح آیا تھا نا، اس ٹائم کسی نے نہیں نشانہ بنایا. کیوں کہ وہ اس ٹائم نون لیگ کا حکومت تھا. ابھی اگر عمران خان کا حکومت ہوا ہے تو سب کو تنقید ہو رہا ہے. میں تو یہی بات کہتا ہوں کہ اگر ان سب کو میں اتنا ہمت ہے یا اتفاق یہ چیز سوچیں کہ اگر عمران خان کو 5 سال ملیں تو اس کو حکومت پوری کرنے دیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر انہوں نے بھی 5 10 سال حکومت کیا، 30 سال حکومت کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اگر ان میں ہمت ہے تو اس کو موقع دیں، 5 سال پورے کرنے دیں، پھر دیکھیں کہ وہ کیا کارکردگی دکھاتا ہے نا. اس سے پہلے اگر آدمی دھرنا دینا شروع کر دے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، اس طرح استعفے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. اگر دن بہ دن ہر آدمی مطالبہ کرے گا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، وزیر اعظم استعفیٰ دے، تو یہ ملک ہے، کوئی مذاق تو ہے نہیں ہے کہ جو آدمی آئے استعفیٰ مانگے اور وزیر اعظم استعفیٰ دے اور چلا جائے. یہ تو انتہائی ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دشمن عناصر کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا ہوا ہے تو انہوں نے بیان دیا کہ ہم لاشیں اٹھائیں گے، شہادتیں لیں گے، گولیاں کھائیں گے، لیکن اپنے مطالبات مانے بغیر، اپنے مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں جائیں گے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہی بات کہتا ہوں، وہ 15 سال کشمیر کاز کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے. میں ان سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ ایسے اگر گولیاں کھائیں گے، منہ سے تو ہر آدمی کہتا ہے میں گولیاں کھاؤں گا، میں مطالبات ماننے کے بغیر نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، گولی کھانا منہ سے بہت آسان ہے. لیڈروں کا کیا ہے، وہ تو اپنی اپنی جگہ پہ سیف رہتے ہیں. یہ جو عوام دن بہ دن دھکے کھا رہی ہے، عوام مشکلات کا شکار ہو رہی ہے. کسی کو ابھی ایک مریض آ گیا اچانک راستے میں پھنس گیا، اس کی راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی پیدا کیا ہے نا. اگر اس کو کسی انسان کے غریب کے بارے میں خیال نہیں ہے تو امیر کیسے بنے گا؟ کیا مولانا فضل الرحمان نے اس سے پہلے کشمیریوں کے حق میں کوئی بات کی ہے؟ کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کی. یہ صرف اپنی یہ جو دوزخ ہے نا پیٹ، اس کو بھرنے کے چکر میں، باقی کوئی چکر نہیں ہے دوست. مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ میں جب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا تھا، ان کے کارکنان بھی یہ کہتے ہیں کہ تب کشمیریوں پہ ظلم نہیں تھا ہوتا، اب خان آیا تو ظلم ہونے لگا. دیکھو بات یہ ہے کہ خان نہیں آیا، یہ جو مودی آیا نا، مودی ہندو آدمی ہے اور ہندو کٹر مسلمان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک ذہن ہے کہ کسی طرح کشمیریوں کو دبایا جائے اور مقبوضہ کشمیر ہمارے میں فیصلہ ہو جائے اور مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ جما لیں. ٹھیک ہے، یہ تو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بھی کشمیری ہونے دے گا. ٹھیک ہے، ایسے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ظلم نہیں ہو رہا تھا، یہ نہیں ہوتا. مجھے یہ بات ہے ان کے دور میں بھی بارڈر کے اوپر جو ہے نا کنٹرول لائن کے اوپر فائرنگ ہوتی تھی، معصوم کشمیری مر رہے تھے، وہاں پہ بھی ظلم و جبر ہو رہا تھا. اسی ٹائم میں یہ 2 دن گزارے. ابھی تک کسی بھی مولانا فضل الرحمان نے 15 سال کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بھی انٹرویو دیا ہو یا مظاہرہ کیا یا کشمیریوں کے خاطر بارڈر لین تک گیا ہو یا اعتراض کیا ہو یا یکجہتی کے لیے کھڑا ہو تو مجھے بتایا کہ ہاں ہم نے کھڑا ہو. لیکن ابھی پہلا وزیر اعظم آیا جنہیں کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور کشمیریوں کے حق میں جو ہے نا اس نے نعرہ بلند کیا ہے. قومی اسمبلی سے خطاب یا جدھر بھی جاتا ہے کشمیریوں کے حق میں بات کرتا ہے. مولانا صاحب کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا، آپ کشمیری ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. الحمدللہ میں کشمیری ہوں. کشمیر اگر بکتا ہوتا تو اس سے پہلے بھی کتنی حکومتیں گزری ہیں، بک جاتا. ٹھیک ہے، اتنی آسان سے کشمیر نہ بک سکتا ہے تو نہ ہی جو ہے نا الحمدللہ ہماری پاکستان گورنمنٹ بکنے دیتی ہے. یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. صرف یہ سیاست چمکانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ کشمیر بک گیا، باقی کوئی بھی نہیں بات ہے. جی آپ بتائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ ہے، ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. کس چیز کا استعفیٰ لے رہے ہو؟ کس چیز کے کس منہ پہ آیا ہوا اسلام آباد میں دھرنا دیا اس نے؟ کس چیز کا؟ اس نے تو اپنا سیٹ ہارا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں استعفیٰ لے رہے ہیں. انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ انتخابات میں دھاندلی ہوا ہے. وہ اس نے ہارا ہے تو اس لیے وہ بول رہے ہیں دھاندلی ہوا ہے. اس نے جیتا ہو تو اس نے بول رہا تھا وہ اس بار جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو اس لیے وہ بول رہے ہیں یار یہ ہارا، یہ 22 نمبر کا بنگلہ بھی اس کو نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ بول رہے دھاندلی ہوا ہے. پچھلی حکومتوں میں اس کو سیٹ مل رہا تھا، ابھی اس مرتبہ ڈیزل نہیں ملا تو اس نے بول رہا تھا یار یہ دھاندلی ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بیان دیا کہ ہم اپنی لاشیں اٹھائیں گے، گولیاں کھائیں گے، شہادتیں لیں گے، لیکن واپس نہیں جائیں گے.
खान साहब का इस्तीफा लिए। उसको बोल लो, हमने भी उसको वाजिब बता रहे हैं, वहाँ पे आपको हमने डी चौक में जगह दिया हुआ है, वहाँ पे बैठ जाए, जितने उम्र बैठ जाए, हम उसके लिए चांदा इकट्ठा करेंगे, उसको खाना पीना देंगे, बैठो, इतना गैरत है तो बैठ जाओ। हमने 123 दिन धरना दिया है, आप सिर्फ 20 दिन दे दे, हम आपको मान दें। 10 दिन तो हो चुके हैं। 10 दिन तो हो चुके, आधा भाग गया है, ठीक है, 2 दिन के बाद भाग गया है, ठीक है। फौज के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं, फौज हमारा जो है वो हिफाजत के लिए है, ठीक है। पाकिस्तान हम खूबसूरत पाकिस्तान है, हमारे लिए खूबसूरत जो है फौज आया हुआ है, ज़बरदस्त फौज है। और ये आगे आता है, ये 16 पार्टी है और इधर ये धरना दिया हुआ है। हमारा एक पार्टी था, उसने धरना दिया, ये 16 पार्टी है। अभी उसका हम देखेंगे ये किस तरह इस्तीफा ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या वो खान साहब से इस्तीफा ले सकेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। 5 साल पूरा करेगा और उसके बाद भी फिर 5 साल पूरा करेगा, आएगा इंशाल्लाह खान साहब। ठीक है, मौलाना साहब के बारे क्या कहना चाहेंगे? मौलाना साहब के बारे में ये मैं जानता हूँ, जाओ मस्जिद में बैठो, ठीक है, इमामती करवाओ, तबलीग करो, उसका काम यही है। सियासत नहीं है, सियासत में बच्चों को घसीट रहे हैं। बिल्कुल इधर चलो बात ये इधर है ना, इधर किस चीज की? जो ये आजकल- एक बात में एक मिनट, आजकल जो हालात है, महंगाई चलो है। सहाबा किराम एक के मिनट। दौर में सियासत नहीं था, आजकल की जो हालात है उसके महंगाई है, साथ ये मदरसे चोरों में नहीं लुटेरों बैठ की वजह से है। मस्जिद में वो नहीं बैठ खत्म नबूवत की बात कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ था और खत्म नबूवत का जो मसला आया था उसने मुंह बंद किया हुआ था। अभी वो खत्म नबूवत आ गया, फलाना ढींगला या खत्म नबूवत का सारा मुसलमानों का उसने जंग लड़ा है बाहर। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज करतारपुर मंसूबे का इफ्तिताह किया है, वहाँ कश्मीरियों के बारे बात की है, कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से बात की है, तो क्या कहते हैं आप? कश्मीरों के साथ जुल्म है, हम उसके पीछे खड़े हैं। सब कश्मीर पाकिस्तान के जो अवाम है, बगैर मौलाना डीजल के बगैर, वो सारा कश्मीर के पीछे खड़ा है। कश्मीर का मसला हल होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप इमरान खान से मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है, और इससे और भी महंगे हो जाए हम फिर भी मुतमईन है, और सीधा करेगा। अभी तो उसको पता चले पाकिस्तान सीधा हो गया, अभी हमारी बारी नहीं आएगा, वो धरना देगा। वो तो एक भाग रहे, उसके साथ डील हो गया, उसने पैसे दे दिए और दूसरे भी दे देगा, वो भी भाग जाएगा। नवाज शरीफ ने पैसे दे दिए? नवाज शरीफ ने $14 अरब दिया हुआ, मैंने वेबसाइट पे पढ़ा है। ठीक है, इधर है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। जी आप बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ धरना दिया हुआ है, खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा है, अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो सके। कल मौलाना साहब ने बयान दिया कि हम शहादतें लेंगे, लाशें उठाएंगे, गोलियाँ खाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे, इस्तीफा लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। तो क्या कहते हैं आप? जी ब्रदर, सबसे पहले तो ये बात है कि वो कश्मीर के बॉर्डर पे नहीं खड़े जो शहादतें देंगे। यहाँ सब हम अपनी अवाम है, पाकिस्तानी है, सब एक ही कौम है, हम एक कौम नहीं बन रहे। पिछले साल 35-40 सालों से, ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से एक ही हुक्मरानों को देख रहा हूँ, नवाज शरीफ, जरदारी, ये दो पार्टियाँ चेंज करके आते हैं 5-5 साल बाद, और जो जीतते हैं मौलाना साहब उसके साथ होते हैं। अब इसको इन्होंने सीट नहीं जीती है तो ये आ गए भाई, खिलाफ बैठ गए कि हम धरना देंगे, तब अभी तक इनको धरना याद नहीं था। और शहादत है, मैं तो कहता हूँ कि मुर्दार हो जाएंगे, शहादत नहीं होगी ये। ठीक है, ये मुर्दार हो जाए, शहादत नहीं होगी? नहीं, ये शहादत नहीं है, कौम से बगावत करनी, ये कौन सी शहादत है? ठीक है, तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम गोलियां खा लेंगे, और इधर उनके, आप ये बताएं उनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ है? नहीं, कैसे? अगर वो जायज़ है ना, वो चाहते हैं कि दोबारा से इलेक्शन हो, तो मोहम्मद अली अमीन गंदापुर वाले जो है ना, वो इलेक्शन का कह रहे कि आ जाओ भाई, मैं तुम्हारे साथ दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो इलेक्शन लड़ ले, उनका पता चल जाएगा। अगर ये असेंबली को नहीं मानते, कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट वो है, जायज़ नहीं है। ठीक है, वो इंतखाबात में धांधली हुई है। जी बिल्कुल धांधली हुई है, तो उनका बेटा अपना क्या कर रहे हो उस असेंबली में, उसको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मौलाना साहब ने कहा हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है, तो दे देना, ऑप्शन पे चले। प्लान भी अभी उनका आया नहीं, ये 12 रबीउल अव्वल कल है, प्लान बी उसके है, बोरी बिस्तर बंद करो और भागो। प्लान बी है, बोरी बिस्तरा बंद करो और भागो, ये प्लान भी है। B4 भागो। ठीक है, तो मौलाना साहब के बारे क्या कहना चाहेंगे आप, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें यही करना चाहिए कि 5 साल जैसे नवाज शरीफ का साथ दिया था, इसी तरह इमरान खान का साथ दे, और आराम से 5 साल मुकम्मल होने दे। 5 साल बाद अपने मुतालबात जो सवालात हैं उनके जायज़ हो गए, हम उनके साथ हो गए। अगर इमरान खान ने काम नहीं किया, हम इमरान खान को भी बाय कर देंगे। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज करतारपुर मंसूबे का इफ्तिताह किया है, तो वहाँ उन्होंने कश्मीरियों की बात की है, कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से बात किया है, तो क्या कहते हैं आप?
اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. عالمی سطح پر بھی یونائٹڈ نیشن میں بھی انہوں نے آواز اٹھائی تھی, بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کیا اور لا الہ الا اللہ وی ڈیفائڈ اینڈ کیا. ٹھیک ہے, تو اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے اس منصوبے کے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ خان صاحب آپ سکھوں کو پاکستان بلا رہے ہیں. اچھا, مودی آتے تھے ان کے شادیوں میں, وہ خیر تھا. اب سکھ آ رہے تو کیا ہے, ان کا اپنا وہ عبادت کا ہے جو بھی ہے. بلوچستان میں وہ آتے رہتے تو ناڑوال پنجاب میں ہر کوئی آزاد ہے, یہ آزاد ریاست ہے ہماری. دا نواز شریف حکومت چې ورته دغه نه ومېله شوی سیټ د به وي نواز شریف یهودیانو ایجنټ دی, کله چې ول هغه سیټ ورکړو نو بیا نواز شریف وروره صحیح و. نن عمران خان دی چې یو کس په ضیاء الحق په دغه کې کلمه ویلې وه په عالمي عدالت کې, یو عمران خان دی. نن هم دوناري وایي په درنو کې دوی ته سیټ نه دی میلاو شوی چې یاره دا یهودي انجنټ دی. بیا د سوات د خیبر پختونخوا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کی جب حکومت تھی تو یہ تب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو سیٹ نہیں مل رہی تھی, کہتے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے نا. جب سیٹ مل گئی تو آرام سے بیٹھ گیا. اب یہ پھر یہ بک بک کر رہا ہے کیسے. اگر اس کو عمران خان نے سیٹ دے دی نا تو یہ پھر اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا, کوئی ڈر نشر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ اس بات کے بارے میں متفق ہیں؟ بالکل مطمئن, یہی بات بولے. ٹھیک ہے, نہیں کیا کہتے ہیں یہ جو انہوں نے بولا ہے کہ سیٹ کی وجہ سے یہاں آئے ہیں, تو کیا یہ سیٹ کی مسئلہ ہے نا. جب اس کو سیٹ ملتا ہے کبھی بھی نہیں, کبھی تم نے درنس کا دیکھا ہے نہیں دیکھا. یہ کس طرح مولا ہمیشہ سیٹ پہ رہے ہیں. ابھی خان صاحب سے ان کی بنتی نہیں ہے, خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں. کرتارپور کا آج خان صاحب نے افتتاح کیا, اگر جانتے جو بھی کر رہے خان صاحب صحیح کر رہے ہیں, اس کو اپنے 5 سال حکومت گزارنے دو. مطمئن آپ؟ بالکل مطمئن ہے. تو مولانا صاحب کے بارے کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب ایسی بس آگے گڑ پڑے, ڈیزل انجن ہے, جب ڈیزل ختم ہو گیا کھڑا ہو جائے گا. زمونږ پوره یقین دی چې 15 کاله به حکومت کوي, په 2023 کې بیا د عمران خان حکومت راځي ان شاء الله. موږ د هغه سره ملګري یو, د خپل فوج سره, د عمران خان سره. زمونږ په سوات کې دوی چېرې خیبر پښتونخوا دوی تباه کړو, راشه په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو عزت وګوره, د پښتنو عزت وګوره. په پنجاب کې چې پښتون ښکاره شوی دا دهشتګرد دی. نن په پښتون په دنیا په ګوټ ګوټ ګرځي, هېڅ هم نشته. وہ کہہ رہے کہ عمران خان نہیں ہے, اس نے بہت اچھا کیا. سوات کے آج کل دیکھو سوات کو کتنے عزت دیا ہے نا آگے سے. یہ بولتے ہیں کہ عمران خان چور ہے, ڈاکو ہے, یہ خود سب ڈاکو ہے. آج کل سوات کو بہت زیادہ عزت دی ہے اس نے.